ان کے جو مطلب صحیح جو مرشد ہے نا وہ زرداری صاحب ہے. پاکستان میں لوٹنے والے آتے رہیں گے, لوٹ کے جاتے رہیں گے. مولانا کیسر نیازی صاحب اور مولانا فضل الرحمان ساری زندگی مطلب برسے اقتدار میں ہی پیدا ہوئے اور اس میں برسے اقتدار میں مر جانا انہوں نے. جو پنجابی چ کہندے نے جدوں کتی چوراں نال مل جاوے تو پھر پارٹی ختم ہو جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں کیو جے حیدر. میں اس وقت موجود ہوں مرزا حاجی حسن بیگ صاحب کے ساتھ. حاجی صاحب ایک روحانی شخصیت ہے, بابا جی کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں. بات کرتے ہیں سر. سب سے پہلے تو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر, آپ کی میں شکر الحمدللہ رب العالمین. اور باقی میں آپ کو بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے میرے کو ٹائم دیا ہے اور میرے پاس آئے ہیں. ویلکم. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. اچھا سر, سب سے پہلے تو ملک پاکستان کے حالات اس وقت جس طرف جا رہے ہیں, عوام بھی پریشان ہے, تقریباً سبھی پریشان ہیں. سر آپ کیا دیکھتے ہیں فیوچر میں پاکستان کے حالات کیسے ہوں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا جی بات یہ ہے, جس بندے کے اوپر یا جس ملک کے اوپر اللہ کا کرم ہو جی جی اس کو جو ہے نا وہ جی پنجابی چ کہندے نا جے کاواں دے کھون نال ٹھگے مرن تا ٹھگا کوئی بھی نہ رہے. بالکل صحیح گل جی, پنجابی چ کہندے نے. ہاں جی. تے بیٹا جی جے دشمناں دے مارن نال یا دشمناں دے ختم کرن نال اگر پاکستان ختم ہوندا تا کدوں دا ہو جاندا. بالکل صحیح. پاکستان کبھی ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ, اور پاکستان قائم و دائم رہے گا. پاکستان میں لوٹنے والے آتے رہیں گے, لوٹ کے جاتے رہیں گے. پہلے بھی بہت سارے لوگ لے کے گئے ہیں لوٹ کے آج تک. لیکن جب یہ پاکستان نہیں تھا, یہ ہندوستان کا پورا خطہ تھا, اس ٹائم یہاں انگریز بھی آئے, مغل بھی آئے اور دوسرے بہت سارے لوگ آئے اور لوٹ کے چلے گئے. لیکن ان سب میں انگریزوں نے اس ملک کے لیے کچھ کام ایسے کیے ہیں, وہ چاہے جتنا بھی لوٹ کے لے کے گئے لیکن انہوں نے کچھ کام ایسے کیے ہیں کہ جس میں انہوں نے جیسے گلبرگ ہے یا اور ایسی جو اچھی کالونیاں ہیں انہوں نے ڈیولپ کی, اور نہروں کا نظام انہوں نے کیا, بجلی کا نظام انہوں نے کیا, ریلوے کا نظام انہوں نے کیا, جو آج تک پاکستان کے عوام کے اور ہندوستان کے عوام کے کام آ رہی ہے. سر ابھی تک تو جتنا ہم نے دیکھا پاکستان بننے کے بعد کوئی ڈیولپمنٹ ترقی نہیں ہوئی, بہت کچھ لوٹا, لیکن لوٹنے کے بعد جو بنایا وہ ہمارے آج تک کام آ رہا ہے, اور جب تک پاکستان اور ہندوستان رہے گا اس کے کام آتا رہے گا. تو سر آپ نے کہا کہ جی ہم لوٹتے رہیں گے, آگے بھی پاکستان کا یہی حال رہے گا, یہ لوٹتے ہی رہیں گے پاکستان کو, کوئی طریقہ نہیں ہے اس کو تھم جائے مسئلہ؟ اس کا تو طریقہ تو یہ ہے, ویسے میں تو اپنی زبان سے یہ لفظ نہیں کہتا ہوں کہ مارشل لا لگنا چاہیے, کیونکہ مارشل لا کے اندر ہر ملک کی جو اعتماد کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ دوسرے ملکوں کے لیے بالکل ختم ہو جاتی ہے. سر آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی ایسا مارشل لا لگتے ہوئے کوئی پاکستان میں؟ میں جو آپ کو عرض کر رہا ہوں نا, کیونکہ کوئی بھی ملک جو ہے نا کسی جس ملک کے اندر مارشل لا لگاؤ اس کے اوپر اعتماد نہیں کرتا. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. لیکن ساڈے ایتھے نا اس خطے چ رنجیت سنگھ دی حکومت رہی ہے. رنجیت سنگھ نے دا جدوں دور آیا نا تا وہ ذرا کرخت مزاج بادشاہ سیگا, راجا سیگا. ہاں جی. ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਰੱਖ ਛੱਡਦੇ ਸੀਗੇ. ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਆਪਣਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਥਡੇ ਸੀਗੀ, ਸਾਲਗਿਰਾ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਣੇ ਸੀਗੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕਬਾਲ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ. ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਰਾ ਮੂਡ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ. ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ کہ جناب بادشاہ سلامت لوگوں کی درخواست بڑی آئی پہ 2-2.5 سال تو یہاں کے بارے جڑا نا کچھ لوگوں کی دساں, میں تو روزانہ کہہ رہا اجے نہیں دسیاں, اجے نہیں دسیاں. تو بادشاہ سلامت نے کہا کل سارا بلا لو جنہوں نے درخواست دیاں نے. تو سارے نے درخواست دیاں تو وہ ساریا درخواست بادشاہ نے منگوا لیاں. تو انہیں کہا ہاں جی, کہنا کنیاں درخواست, کہ نہیں, کہنا یہاں ادھی ادھر کر دو, ادھی ادھر کر دو. تو انہیں کھلی کچہری لائی سی, وہ ادھی ادھر کر دی, ادھر والوں پھانسی لا دو, ادھر والوں بری کر دو. تو سر پاکستان سے بھی کوئی حالات ایسے ہے نہیں؟ تو پاکستان سے ایسے ہی حالات ہونے چاہیے, کوئی بندہ ایسا آنا چاہیے جہاں بندہ درخواست لے کے جائے انہوں بھی مار دے نا. سر مڑ کے نہ کوئی درخواست لے کے جائے گا, نہ درخواست کا کم کوئی رہن دے گا. سر 1947 تو لے کے تے ہن تک 2023 چل رہا ہے, کیڑی اچھی حکومت اسی ویکھی ہے یا اگے آنے والی کوئی اچھی حکومت جہی پاکستان نو بچائے, عوام نو بچائے؟ مر گئی عوام غریب. بھائی عوام کے لیے تو جو ہے نا بھٹو کا ایک دور تھا, حالانکہ میرا پیپل پارٹی سے نہ کوئی تعلق ہے نہ کبھی رہا ہے,
اور نہ کبھی سوچنے کی بات ہے میں تو جو پاکستان کا مخلص آدمی ہے میں تو اسی کی پارٹی کا آدمی ہوں، چاہے وہ کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو. سر ٹھیک ہے کوئی بھی جماعت آگے سر زیادہ تر لیکن جو ملک کے لیے مخلص ہے ہم تو اسی جماعت کے لوگ ہیں اور اسی کی فیور کرتے ہیں. ملک میں کوئی مخلص دسو کوئی ملک میں میں بتایا نا بھٹو کے دور میں کچھ لوگوں کو باہر بھیجا گیا اور ملک کا سرمایہ آیا. اس کے بعد صدر ضیاء نے 11 سال ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 11 ਸਾਲ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਈ. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁxtਲਿਫ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ. ਜਦੋਂ ਮੁਖਾਲਫ ਬੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ. ਜਿਹਨੂੰ ਸਦਰ ਜਾਓ ਲੱਗਦੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 11 ਸਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ. ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਦ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ. ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦੀ ਗਈ. ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ. ਸਰ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ PDM है? भाई PDM कोई हुकूमत नहीं है. PDM में सिर्फ 3 आदमी हैं. PDM का मतलब 3 ही आदमी हैं शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान साहब और जरदारी साहब. जी जी. लेकिन इनके जो मतलब सही जो मुर्शद है ना वो जरदारी साहब है. जरदारी साहब असल मुर्शद है. जरदारी साहब असल मुर्शद है और उनको सियासी जोड़ तोड़ के हवाले से मैं भी मानता हूँ कि वो वाकई में मुफाहमत के बादशाह हैं. वाकई में वो मुर्शद के काबिल है. अच्छा. और वो सियासत के बादशाह हैं जरदारी साहब. हाँ अच्छा बिल्कुल सही होगा. तो सर ये आगे जाके ये पार्टी टूट जाएगी PDM की जितने लोग अलग अलग तो आज जरदारी साहब कह देवे थे मौलाना फजल रहमान साहब जैसे वैसे बेचारे क्योंकि जाहिर बात है वो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं खूबसूरत आदमी है वो मौलाना के हालात से. अच्छा. लेकिन सियासत का उनका कोई ताल्लुक नहीं है. 2 मौलवी एक मौलाना कैसर साहब मौलाना कैसर न्याजी साहब और मौलाना फजल रहमान सारी जिंदगी मतलब बरसे इक़्तिदार में ही पैदा हुए और इसमें बरसे इक़्तिदार में मर जाना इन्होंने इसी में चले जाना है. इसी में चले और अवाम भी इसी तरह पिसती चली जाएगी फिर. नहीं अवाम इंशाल्लाह ऐसे नहीं पीसेगी. लेकिन ये चाहे कोई भी पार्टी है ये तो भाई इमरान खान के साथ अगर मौलाना साहब की कोई बात हो जाती तो वो तो कहते लै वो तेन फुल्लां दे हार लैके खड़ा होंदा रोजाना बाहर गली च इमरान खान ने अच्छा. लेकिन सर इमरान खान तो नहीं मिलेगा ना उसके हल्के के अंदर है उसको हराने वाला बंदा है. बिल्कुल ऐसे तो इस वजह से जो ना मौलाना साहब की उसके साथ नहीं बनी और मौलाना साहब PDM बना के क्योंकि ये नकल करते हैं नवाबजाद नसरुल्लाह खान की और पीर पुगाड़ा साहब की. अच्छा. वो लोग इंतहाई मुखलिस थे मुल्क के लिए. उन्होंने इक़्तिदार के लिए कभी अपोजिशन नहीं बनाई. उन्होंने अपोजिशन बना के बरसरे इक़्तिदार को रास्ते दिखाने के लिए अपोजिशन का मफाद करते थे. यानी जिस साइड पे हुए उसी साइड पे चल पड़ा. हाँ ये जो है ना जिधर इनको मफाद मिलता है उधर बेचारे चले जाते हैं उधर इकट्ठे होते हैं उधर भावें इन्होंने गालां भी पैंदियां होण तां ये उहदे नाल चले जाते अपना अपना मफाद अपना मफाद मुल्क दा कौम दा कोई मुल्क दे वास्ते नहीं है. अगर मुल्क के लिए कोई बंदा सोचे और अल्लाह ने कोई ना कोई बंदा ऐसा पैदा कर देना है कि जो मुल्क की आवाम के लिए सोचेगा और मुल्क के जो अजाब है उसके ऊपर इस टाइम जारी पता हर बंदा महंगाई से इतना परेशान है. कोई बंदा कहीं किसी चीज़ का रेट नहीं है और कोई पूछने वाला नहीं है और कोई लेने वाला और देने वाले की कोई सुनवाई नहीं है. बहरहाल कोई ना कोई बंदा अल्लाह की तरफ से ऐसा आ जाएगा जो इस मुल्क के बारे में जो है ना 22 से बेहतर और 22 से फजीलत होगा. बिल्कुल सही हाजी साहब ने बड़ी अच्छी बात की है सर. बहुत अच्छी आपने बात की है सर. बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया. इसी के साथ कीजिए हैदर और हाजी साहब को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.